اور آج کے انالیسس میں ہم فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو انالائز کریں گے، ایف ایف سی کو، ان کی کمپنی اوور ویو دیکھیں گے، کمپنی کرتی کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، ان کا گروپ کیا ہے، اور نیچے اس کے آپریشنل ہائی لائٹس دیکھیں گے، پرفارمنس کیا رہی ہے ریسنٹ ایئرس میں، جی آئی ڈی سی کیس میں کا ڈسکس کریں گے، اور ان کے فیوچر پراسپیکٹس کیا لگ رہے ہیں۔ کیونکہ ایفرٹ کی ویڈیو میں میجورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں کور ہوگی، تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے ایفرٹ کی ویڈیو دیکھی ہو، کیونکہ اس میں یہ چیزیں ہم نے کور کی ہوئی ہیں کافی، اور اس کو دیکھ کر یہ دیکھیں گے تو انڈرسٹینڈنگ کافی بہتر ہوگی کہ اس میں چل کیا رہے۔ اگر ہم اسٹارٹ کریں تو ایف ایف سی پاکستان کی لارجسٹ یوریا مینوفیکچرنگ کمپنی ہے۔ 1978 میں جوائنٹ وینچر کے تھرو یہ بنی تھی، فوجی فاؤنڈیشن کا ہوا تھا، اور فوجی فاؤنڈیشن کا 44.35% اسٹیک ہے، ایکویٹی اسٹیک ایف ایف سی میں۔ ایف ایف سی کی انیشیل کیپیسٹی 570,000 ٹنس تھی، مگر اب اس کی 2 ملین ٹنس ہو گیا۔ آن دا ادر ہینڈ ایفرٹ کی 2.3 ملین ٹنز ہے۔ بٹ یہ ہے کہ ان کے جو کمپیریزن ہیں ان دونوں بڑی کمپنیز کا، ہم اگلی ویڈیو میں کہیں گے کہ ایفرٹ اور ایف ایف سی کا کیسے چل رہا آمنا سامنا۔ دوسرا ایف ایف سی کا کافی بڑا گروپ ہے، ان کے سبسڈیز میں ایف ایف سی انرجی لمیٹڈ آتا ہے، فوجی فریش اینڈ فریز لمیٹڈ آتا ہے، یہ گروپ ہم آگے نیچے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایف ایف سی مینلی فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلس کی مینوفیکچرنگ اور سیل میں انوالوڈ ہے، اور اس کی الگ بھی انویسٹمنٹس ان کے ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہے۔ تو یہ وہاں پہ اگر ایک مین ڈفرینس دیکھا جائے تو ایفرٹ کا یہ ہے کہ ایفرٹ انوویشن کی طرف جاتا ہے، اور ایف ایف سی کا مین زیادہ ڈائیورسفکیشن پہ، جو ان کا مین ڈفرینس اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایفرٹ ڈائیورسفائی نہیں کرتا، بٹ یہ مین اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ایف ایف سی کے کافی پروڈکٹس ہیں، کہ کوئی بہت میجر پروڈکٹس دیکھیں تو ان کا ایک سونا یوریا پی این جی ہے، یہ ایک فرٹیلائزر ہے جو کافی کامنلی یوز کیا جاتا ہے پلانٹ کی نیوٹریشن کے لیے، کیونکہ اس کے تھرو پلانٹ کی گروتھ اور پروٹیکشن اچھی ہوتی ہے۔ اور جو سونا یوریا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ایریگیٹڈ پلانٹس پہ کافی یوز کیا جاتا ہے، اور یہ جو رین سے ان کے پلانٹس کو بچاتا ہے۔ دوسرا سونا یوریا نیم کوٹڈ ان کا کافی کامن ہے، اور جو نیم کوٹڈ میں یہ ہے کہ اس کو نیم آئل ہوتا ہے، تو اس سے پلانٹس کی پروڈکشن وغیرہ یہ وغیرہ بہتر ہوتی ہے۔ ان کا ایک اور جو مین پروڈکٹ ہے وہ ڈیپ ہے، ڈائی امونیم فاسفیٹ، یہ بھی اگین پلانٹ کے پروڈکشن اور امپروو اس کی گروتھ میں کافی ہیلپ کرتا ہے۔ پھر ان کا ریسنٹلی ایک انہوں نے جو پروویژن فروزن فروٹس کی مارکیٹ میں انہوں نے اپنی سبسڈی کے تھرو انٹر کیا تھا، اور اوپر فروزن فرینچ فرائز ریسنٹلی بہت ہٹ ہوئے تھے، اور اس کا کافی آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس کا اس مارکیٹ میں اپنی فروزن فرینچ فرائز کی مارکیٹ میں 30% شیئر ہے۔ دوسرا اگر دیکھا جائے ایگریکلچر سیکٹر کیسے کر رہا ہے، ایگریکلچر سیکٹر اتنا خاص نہیں کر رہا۔ 2019 میں اس کی گروتھ 0.85% تھی، 2018 میں 3.8%، اور 2020 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2.5% کے اراؤنڈ ہوگی۔ اس کی گروتھ کی وجہ یہ کم گروتھ کی وجہ یہ کہ ایک تو فرٹائل لینڈ کی کمی ہے، دوسرا پاکستان میں پانی کے مسئلے، اور تیسرا ایگریکلچر کی طرف فوکس اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایگریکلچر کی جس سے پروڈکٹیوٹی انکریز کی جائے۔ اور یہ بھی کہ ایگریکلچر انڈسٹری مائن گرتی بھی جا رہی ہے، جی ٹی پی میں اس کی صرف 20% کنٹریبیوشن رہی ہے ریسنٹ ایئرس، یا 20% سے کم رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہاں یہ ہے کہ یوریا کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی اچھی ان کی جا رہی ہے، 6.1 ملین 2019 میں ٹوٹل یوریا پروڈیوس ہوا تھا، تو اس کی پروڈکشن پاکستان میں ایک پازیٹیو سائن ہے کہ یوریا گروئنگ مارکیٹ ہے۔ اگر ہم ایف ایف سی کا گروپ دیکھا جائے تو ان کا کافی بڑا گروپ ہے، ان کی جو دو اونلی اون سبسڈی ایف ایف سی ای ایل ہے انرجی لمیٹڈ، اس کے 9.5 میگا واٹ کا ونڈ انرجی پاور پروجیکٹ ہے۔ پھر ایف ایف فریش اینڈ فریز، تو یہ بیسکلی فریش فروزن فروٹ میں ہوتی ہے، اور اوپر فرائز ان کے ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا تھا۔ تیسرا ان کا ایف ایف بی ایل میں فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ، جو 1993 میں بنی تھی اور 2003 میں ریسٹرکچر ہوئی تھی۔ اس کا مین ایف ایف بی ایل کے تھرو فوجی فرٹیلائزر ڈیپ کی مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مین پروڈکٹ ڈیپ ہے اور گرینولر یوریا فیسلٹی ہے۔ ایف ایف بی ایل کے اندر ایف ایف سی کی 49.88% شیئر ہولڈنگ ہے، بیسکلی ان کی سبسڈی ہے۔ دوسرا ان کے ساتھ ملا کر ایف ایف سی کی جو مارکیٹ ہے وہ 48% ہے یوریا میں، اور 46% ہے ڈیپ میں 2019 کے بعد۔ پھر دوسرا 43.15% ایف ایف سی نے اسکری بینک کا لیا تھا 2013 میں، اور اپنا ڈائیورس پورٹ فولیو کرنے کے لیے، اور پورٹ فولیو ڈائیورس کرنے کے لیے انہوں نے فوجی سیمنٹ میں انویسٹ کیا تھا۔ ان کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 7% ہے ایف ایف سی ایل میں، فوجی سیمنٹ کمپنی میں۔ تھر انرجی ان کا سب سے زیادہ سرپرائزنگ تھا، تھر انرجی لمیٹڈ، جو ہپکو کا مین ایک ڈیولپ آپریشن اور یہ سی پیک کے پروگرام کا حصہ ہے۔ ہپکو کے اس میں 60% شیئر ہولڈنگ ہے۔ یہ 330 میگا واٹ گول بیس پاور پلانٹ ہے جو سی پیک کے انڈر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس میں ایف ایف سی کا ایکویٹی سے 30% ہے۔ اگر ہم آپریشن ہائی لائٹس دیکھیں تو ایف ایف سی کے 2019 میں جو ان کی پروڈکشن تھی وہ 1900,000 ٹنس تھی، اور ان کی جو سونا یوریا کا آف ٹیک ہے وہ 1838,000 ٹنز ہے، پچھلے سال سے زیادہ 1773,000 پچھلے سال تھا۔ تو اس سے ٹوٹل ان کا ایف ایف سی اور ایف ایف بی ایل کا ملا کے مارکیٹ شیئر جو ہے یوریا کا 48% سے 53% ہو گیا اس سال۔ ایفرٹ کا بھی مارکیٹ شیئر انکریز ہے، اور ان دونوں کمپنیز کا ملا کے بھی، بٹ یہ کہ ایف ایف سی کا اکیلا اپنا مارکیٹ شیئر 40% میں پھنسا ہوا ہے، ان کا ایف ایف بی ایل کے تھرو مارکیٹ شیئر انکریز ہوئے۔ دوسرا اگر دیکھا جائے 2019 کا جو سال تھا اس کے اندر ایف ایف سی کی 122% اپنی کیپیسٹی یوٹیلائز کی تھی، اور 2500,000 ٹنز انہوں نے یوریا پروڈیوس کیا تھا۔ یہ پچھلے سال سے کم تھا، پچھلے سال اس سے 1% زیادہ پروڈیوس ہوا تھا، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 2019 میں یوریا کا پروڈکشن اس لیے کم ہوئی کہ ان کا جو پلانٹ تھا وہ اوور آل ہوا تھا، اور وہ 1 آدھ مہینے کے لیے بند ہو گیا تھا۔
ہاں وہ ڈیپ کی ان کی کافی کم سیل رہی ہے، اور ڈیپ میں انہوں نے صرف 237,000 پروڈیوس کیا تھا 2019 میں، ایز کمپیئر ٹو 2018 جو 480,000 جس میں ان کی پروڈکشن تھی. ان کا ڈیپ کی مارکیٹ بھی اوور آل ڈکلائن کر رہی ہے، اور ان کا جو ایگریگیٹ شیئر ہولڈنگ تھی 2019 میں 46% ہو گئی تھی، 2018 میں 52% تھی. آن دا ادر ہینڈ ایف ایف سی نے اپنی ڈیپ کی مارکیٹ ایفرٹ نے اپنی ڈیپ کی مارکیٹ میں ہولڈ بہتر کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس سال ان کا ڈیپ میں کیسے رزلٹ آتا ہے. ایک انٹرسٹنگ کیس جو چل رہا ہے 5.5 ملین کی پینلٹی امپوز کی تھی کمپٹیشن کمیشن نے 2013 میں. تو 2013 میں مگر ایف ایف سی نے یہ اس کے اگینسٹ اپیل کی تھی. سی سی پی کا یہ تھا کہ ایف ایف سی اپنی یوریا پرائسز انفیئرلی انکریز کر رہے. ایف ایف سی کی اپیل کامیاب ہو گئی تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اپنا وہ جو اپیل وہ جو پینلٹی ہے وہ ود ہولڈ کر دیں. بہرحال سی سی پی کا کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی اپنی جو یہ اپیل ہے وہ کر سکتے ہیں اس ڈیسیجن کے اگینسٹ، اور واپس سے کیس آن ہو جائے گا. بٹ فار دا ٹائم بینگ یہ کیس ابھی تک ایف ایف سی کے فیور میں ہی ہے. دوسرا ایک جو ہے جی آئی ڈی سی کے ریٹس ریڈیوس ہونے کی وجہ سے نا 2019-20 میں ایف ایف سی کے جو سیلز ریونیو وہ ڈکریز ہو گیا پچھلے سال کے مقابلے، کیونکہ اس سال گورنمنٹ نے 400 روپے سے جو یوریا کی پرائس ہے وہ ڈکریز کر دی ہے، کیونکہ جی آئی ڈی سی کے انہوں نے ایک جیسی لیوریج دے دی ہے. بٹ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ 2019-20 کا جو لاسٹ کوارٹر ہے اس میں بھی ان کی کمپیریٹیولی کم سیل کی ویلیو ہو سکتی ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے ڈیو ٹو ریڈکشن ان پرائس. ہاؤ اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ آف سیلز بھی ریڈیوس ہوئی ہے. دوسرا ان کا اگر دیکھا جائے تو آر ایم ریپیئر اینڈ مینٹیننس کاسٹ بھی 2020 میں کم ہے، کیونکہ اس سال کوئی انہوں نے اوور ہال نہیں کیا، ان لائک لاسٹ ایئر جہاں پہ پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کیا تو اس کی اوور ہال کرنے کے لیے. ہاؤیور ان کا پلان ہے کہ Q4 میں اوور ہال کریں، جس کی وجہ سے ان کی جو پروفٹ وہ شاید ڈکریز ہو جائے. بٹ کوئی ایسی نیوز آئی نہیں ہے کہ انہوں نے 4th کوارٹر میں ایک پلانٹ کو بند کیا اور اوور ہال کیا بھی ہے یا نہیں. ایف ایف سی از ویری ویل نون کہ اپنی جو ان کی رپورٹنگ ان کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. 2019 کی اینول رپورٹ پھر سے ایوارڈ ملا تھا اپنی رپورٹنگ کے اوپر. جی آئی ڈی سی کے کیس اگر اور ڈیٹیلس میں دیکھنا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں ایفرٹ کے دیکھ لیں، وہاں پہ ہم نے اور ڈیٹیلس میں اس کو ڈسکس کیا. بٹ اس کی اگر ایک سمری دی جائے تو سپریم کورٹ نے اگست میں ایک آرڈر دیا تھا کہ جو پچھلا جو جی آئی ڈی سی ایکٹ ہے وہ ویلڈ ہے، اور اس کو 24 انسٹالمنٹ سے کلیکٹ کیا جائے گا جو اماؤنٹ ڈیو ہے. فرٹیلائزر کمپنی سے 110 روپے 110 روپیز ملین ڈیو ہے. تو ہاؤ ایور جی آئی ڈی سی کا یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 6 مہینے فردر نہیں کلیکٹ کیا جائے گا جب تک گورنمنٹ یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ جو پیسے یہ اسی انڈسٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہو رہے ہیں. بٹ کیونکہ ایف ایف سی کا نے پہلے بھی ₹73 بلین جی آئی ڈی سی کے پیمنٹ کی ہے، تو 24 انسٹالمنٹس کے اندر اگر انہوں نے پیمنٹ کرنی پڑ گئی تو ان کے فائنینشلی بہت بڑا برڈن بنا تھا. تو انہوں نے اپیل کی نومبر میں. آلدو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی آئی ڈی سی کی پیمنٹ کرنی ہے، بٹ سپریم کورٹ نے یہ اپیل سن کے جو 24 انسٹالمنٹس ہے وہ انکریز کر کے 60 منتھس کا کہہ دیا کہ آپ کو 60 مہینے کے اندر اس کی پیمنٹ کرنی ہے، بیسکلی 5 ایئرس انسٹیڈ آف 2 ایئرس. ہاؤ فرٹیلائزر ایسوسیشن نے اپیل کی تھی کہ ہمیں 10 سال دیے جائیں، بٹ سپریم کورٹ نے آرڈر کے تھرو صرف 5 سال دیے. تو ₹109 بلین جو ہے فرٹیلائزر انڈسٹری نے پے کرنے ہیں جی آئی ڈی سی کے. جو ایسوسیشن ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی اپیل نہیں مانی گئی تو یوریا کی پرائس 500 روپیز پر بیگ سے انکریز کر دی جائے گی. تو اس کی جو جی آئی ڈی سی کیس ہے اس کا جو آؤٹ کم یہ بہت ہیویلی امپیکٹ کرے گا ان کا جو 2021 میں پروفیٹیبلٹی ہوگی. اگر ان کے فیور میں ڈیسیجن اور آ گئی تو ان کا فائدہ بٹ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اپنی ڈیسیجن نہ چینج کی تو ان کے کیش فلو میں بڑا ہیوی امپیکٹ پڑ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے 5 سال میں پیمنٹ کرنی ہوگی. اگر کمپنی کے پراسپیکٹ دیکھے جائیں تو کمپنی کا ریسنٹلی انوویشن کی طرف یہ بھی جا رہے ہیں. انہوں نے پیمنٹ کارڈ انڈسٹری ڈیٹا سیکورٹی اسٹینڈرڈ پاس کر لیا جو ایک بڑا ہائیلی گلوبلی ریکگنائز سیکورٹی اسٹینڈرڈ ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگین ایک تو یہ انوویشن دکھاتے ہیں کمپنی نئی آئیڈیالوجیز فالو کر رہی ہے، اور دوسرا ان پہ کیونکہ سیکورٹی آف انفارمیشن انکریز ہو گئی ہے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اور بزنس کا ان پہ ٹرسٹ انکریز ہو گیا ہے، جس سے بزنس کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. ایک اوور آل بڑا ایک ہے وہ ہے انسرٹنٹی سے کہ 2021 کیسا جائے گا فرٹیلائزر اور ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایل این جی سیکٹر کی اتنی خاص ہینڈل نہیں کیا گورنمنٹ نے، اور اس کی وجہ سے فرٹیلائزر کی پروڈکشن بڑی ہیویلی امپیکٹ ہوتی ہے. دوسرا ابھی تک یوریا کی پرائسز تھی کوئی فائنلائز کی، کیونکہ اوور دا پریویس 2-3 ایئرس یوریا کی پرائس بہت اوپر نیچے ہو رہی ہے. کبھی گورنمنٹ سبسڈی دے دیتی ہے، کبھی نہیں دیتی، کبھی انکریز ہو جاتی ہے. اوپر سے جی آئی ڈی سی کیس کے لحاظ سے بھی اس کی پرائس سے بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے فرٹیلائزر انڈسٹری کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو 2001 کے فرٹیلائزر کے رولز ہیں وہ بھی اس طرح سے فالو نہیں کیے جا رہے. تو ابھی تو کوئی ایک خبر نہیں آئی کہ ان کا جو پلانٹ ہے کوئی اوور ہال ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 2021 میں پلانٹ کوئی ان کا اوور ہال ہوئے گا، کیونکہ پلان یہ ہے کہ 4 پلانٹس اوور ہال ہوں گے، ایف ایف سی، فاطمہ فرٹیلائزر، ایفرٹ اینڈ پاک عرب کے. اوور ہال کے دوران یہ ہوگا کہ کیونکہ پلانٹ کی پروڈکشن رک جائے گی تو 1-2 مہینے تک پروڈکشن نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے اراؤنڈ 400,000 ٹنز آف آؤٹ پٹ کم ہو جائے گا. تو اگر کسی کوارٹر میں خبر آ جائے کہ پلانٹ اوور آل ہو رہا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کا شیئر کیا لے گا، کیونکہ ان کا ریونیو اور پروفٹ اس سے امپیکٹ ہوئے گا.
AVN جو بڑی نامور کمپنی ہے اور شیئر ہولڈرس کی فیوریٹ ہے، اس نے ایمرجنسی شٹ ڈاؤن سسٹم FFC میں امپلیمنٹ کر دیا ہے جو اراؤنڈ ₹25 ملین کے. اس کا بیسکلی یہی ہے کہ اگر کوئی فلڈ وغیرہ ہو جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی کرائسس آ جائے تو ان کا سسٹم وغیرہ آٹومیٹکلی ریکور کر جائے گا یا سیف موڈ پہ چلا جائے گا اور بند ہو جائے گا. تو یہ اگین ان کی انوویشن اور فیوچر تھنکنگ کی طرف ان کا سسٹم تیار ہے. آخری اگر دیکھا جائے تو یوریا کی پروڈکشن 2020 میں 4600,000 ٹنز ہے، جو پچھلے سال کے لحاظ سے برابر ہی جا رہی ہے. ایفرٹ کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یوریا کی پروڈکشن انکریز کی، بٹ فورجی فرٹیلائزر نے اتنی خاص نہیں یوز کی. ہاؤ ایور ایک پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یوریا کی پروڈکشن اس سال پچھلے سال کے مقابلے کافی زیادہ ہو سکتی ہے، اراؤنڈ 5.8 ملین ہو سکتی ہے، کیونکہ کووڈ کا امپیکٹ ہے پہلے 3 منتھس، اس کی وجہ سے پروڈکشن انہیں لگا کم ہو جائے گی. بٹ ایگریکلچر فرٹیلائزر انڈسٹری نے بڑا اچھا کووڈ سے ڈیل کیا ہے اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آگے ان کی پروڈکشن انکریز ہوئے گی. تو اگر آپ نے Q4 کے رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو مین ایک چیز دیکھنے والی کہ یوریا کی پروڈکشن اگر انکریز ہوتی ہے تو ان کا جو ریونیو گھر ہے وہ انکریز ہوئے گا، ڈیمانڈ اور سیلس کے اماؤنٹ. بٹ آن دا ادر ہینڈ کیونکہ GIDC کی وجہ سے گورنمنٹ نے ریٹس کم کیے ہوئے ہیں ان کے، تو ریونیو کی اوور آل ان کی جو سیلنگ پرائس ہے وہ ڈکریز ہو گئی ہے، تو ان کے پروفیٹیبلٹی جیسی ان کا جو ریونیو وہ جیسے کم ہو سکتا ہے. بٹ یہ دو چیزیں بڑے آپس میں جا رہی ہیں. ان کے ہم اور فردر دیکھیں گے جو اگلی ویڈیو میں ایفرٹ اور FFC کے فائنینشیل ہم انالیسس کریں گے اور ان کے دونوں کو کمپیئر کریں گے، اس سے اور کلیئر پکچر ہوگی کہ کیا ہم رزلٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کون سی کمپنی بہتر جا رہی ہے.